बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बरीयत का मुकदमा, जो बरीयत का फ़ैसला लिखते हुए जज साहब ने कहा कि इल्ज़ाम ये है कि जी पुलिस पर हमला हुआ है, और अगर 150-200 लोग हमला करते हैं और कोई एक पुलिस वाला भी ज़ख्मी ना हो तो उसका मतलब ये है कि ऐसा जो वकूआ है वो झूठा है और मशकूक है। और ऐसे वकूआ के लिए या ऐसे केस के लिए आप एविडेंस के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इब्तदाई स्टेज पे ही खारिज करना और बरी करना बनता है। बहुत खूबसूरत फ़ैसला लिखा है जज जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इमरान खान की बरीयत का है, और साथ साहिवाल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और फिर उसके बाद एक्शन लिया गया मरीम नवाज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से, और फिर डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज की धमकी आई और फिर वो एक्शन वापस ले लिया गया, वो क्या सिलसिला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में मोनस इलाही, जो कि परवेज़ इलाही के बेटे हैं और पीटीआई रहनुमा हैं, मोनस इलाही के ख़िलाफ़ 1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का ज़िमनी चालान जमा करवा दिया गया है। FIA लाहौर ने चौधरी मोनस इलाही के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चालान जमा करवा दिया है, जिसमें इन पर 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज आयद किया गया है। चालान में फ़रासत अली चट्ठा की जानिब से दिए गए 1 अरब रुपए को बुनियाद बनाया गया है। FIA ने चालान में कहा कि 1 अरब रुपए की ख़ती रकम फ़रासत अली चट्ठा की जानिब से चौधरी मोनस इलाही की कंपनियों में जमा करवाई गई। अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने मोनस इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। आज FIA ने चालान में कहा है कि चौधरी मोनस इलाही बतौर MNA करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। आमिर सुहेल मोनस इलाही के कैश राइडर और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा। FIA ने यह भी कहा कि मोनस इलाही को 3 कॉल अप नोटिस जारी किए गए, मगर वो एक बार भी पेश नहीं हुए, और चौधरी मोनस इलाही की गिरफ़्तारी के लिए इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आपको याद होगा जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब ने, ये हमज़ा शहबाज के दौर में पहला मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था परवेज़ इलाही और मोनस इलाही वगैरह के ख़िलाफ़। उस मुकदमे को ख़ारिज कर दिया जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब ने। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने मुकदमे को ख़ारिज कर दिया था, हत्ता कि चालान भी जमा हो गया था, उन्होंने ख़ारिज कर दिया था। अब उसी ग्राउंड्स पर या उन्हीं इल्ज़ामात पर एक नई FIR दर्ज कर दी और एक नया मुकदमा दर्ज करवा दिया, और इन्हीं इल्ज़ामात पर एक नैब का मुकदमा भी दायर कर दिया गया। चूँकि हमारे यहाँ तो आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी एक इल्ज़ाम पर डबल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, एक ही वकूआ पर डबल प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है, तो उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो किताबी बातें हैं या किताबी चीज़ें, इनकी कोई अहमियत नहीं बची, और सारा कुछ जिसकी लाठी उसकी भैंस इस तरीके से चलाया जा रहा है, और यही इस वक्त कानून है। आज मरीम नवाज़ बतौर वज़ीर आला पंजाब साहिवाल गईं, और जो साहिवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसमें मरीम नवाज़ की जानिब से आज 4 डॉक्टर्स को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। साहिवाल टीचिंग हस्पताल में आतिश ज़दगी, जिससे 1 दर्जन के करीब बच्चों की डेथ हुई, मासूम बच्चों की, तो उस पर जो मरीम नवाज़ के हुक्म पर 4 डॉक्टर्स को गिरफ़्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ आज साहिवाल टीचिंग हस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने आग लगने से बच्चों की हलाकत के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आला की आमद पर टीचिंग हस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने मरीज़ों, लवाहिकीन और तीमारदारों को अस्पताल में दाखिले से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब के 4 घंटे के तवील इंक्वायरी इजलास में प्रिंसिपल, MS, AMS और एडमिन ऑफिस अफसर से बाज़ पुरस की गई। वज़ीर आला ने मुलाजमतों से बर्खास्त करने और गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने महकमा सेहत के हुक्काम की सरजनिश करते हुए साहिवाल साहनिया की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। बाद अज़ां मरीम नवाज़ के अहकामात पर 4 डॉक्टर समेत 10 मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन, MS डॉक्टर महबूब, डॉक्टर उमर और डॉक्टर उस्मान को गिरफ़्तार करके रवाना हो गई। डॉक्टर्स की जानिब से इसके ऊपर एहतजाज का ऐलान किया गया, और एहतजाज के ऐलान के साथ ही पुलिस इकट्ठी हो गई, और साथ फिर जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐलान किया गया कि वो एमरजेंसी भी बंद कर देंगे और OPD भी बंद कर देंगे। उनकी जानिब से 8 बजे का, ये जब डॉक्टर्स की गिरफ़्तारी है, ये कोई मेरे ख़्याल में 4 बजे का, 4 से 4:30 बजे का ये वाक़या है,
اور اس کے بعد جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے YDA اس کی جانب سے اور جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے اس کا اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ اگر 8 بجے تک رہا نہ کیا گیا تو ہم پورے پنجاب کے تمام ہاسپٹلس کو بند کر دیں گے، کہ جی اس میں ڈاکٹرز کا کوئی قصور نہیں ہے، ڈاکٹرز کو بغیر انکوائری بغیر انویسٹیگیشن کے آپ نے گرفتار کروا دیا ہے اور آپ اس معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو MS ہیں وہ بیرون ملک اپنی نوکری چھوڑ کے آئے تھے اور وہ یہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اب وہ ایک حادثہ ہے، اس میں کیسے کوئی معاملہ آیا اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو معصوم بچوں کی معصوم جانیں، چونکہ جس گھر سے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو گھر ختم ہو گیا، اس کے اوپر ہر صورت انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ انکوائری ایسی نہ ہو کہ 3-4 گھنٹے خود ہی میٹنگ بلا کے اور آپ بندے گرفتار کروا دیں۔ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ ساہیوال کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ذمہ داری دی جائے اور وہ اس سارے معاملے کی انکوائری کریں اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس پر ڈاکٹرز کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا کہ اگر 8 بجے تک یہ ختم نہ کیا تو ہم اس پر احتجاج کریں گے اور تمام اسپتالوں کو بند کر دیں گے، اس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے MS پرنسپل اور جو باقی ڈاکٹرز ہیں تمام کو رہا کر دیا۔ اب یہی جو صحافی ہیں جو ہمیشہ پنجاب حکومت کے گن گاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں اور عثمان بزدار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میاں داؤد آپ جانتے ہیں وکیل ہے جو مختلف درخواستیں بھی دائر کرتا رہتا ہے، اور عمران خان حملہ کیس میں وہ عمران خان کے مخالف جو ملزمان ہیں ان کا وکیل ہے، اور پھر مزار نقوی کے خلاف بھی وہ ریفرنس دائر کرنے والا، اور وہ وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے۔ میاں داؤد جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مریم نواز کو ایک بڑا اچھا منتظم سمجھتے تھے، یہ تو عثمان بزدار نکلی، اور جو عثمان بزدار جس طریقے سے کمزور وزیر اعلیٰ تھا وہی کام مریم نواز نے کیا۔ 3 گھنٹے بھی اگر آپ سے نہیں برداشت ہوتا تھا تو آپ نے ان کو گرفتار نہیں کروانا تھا۔ ادھر احتجاج کی کال ہوئی، ادھر ان کی احتجاج کی دھمکی آئی، ادھر جو ہے وہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کو گرفتار کروا ان کو رہا کر دیا۔ یہ بہرحال جو خیر خواہ ہیں پنجاب حکومت کی ان کی جانب سے ایک شکوہ ہے جو انہوں نے اپنی حکومت سے کیا ہے۔ صدر YDA ڈاکٹر شعیب نیازی نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز انڈور سروسز معطل کرنے کا فیصلہ واپس لیا ہے۔ کل سے پنجاب کے تمام ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز بند رکھے جائیں گے، انڈور جو سروسز ہیں وہ بحال رہیں گی۔ ڈاکٹر شعیب نیازی کا کہنا تھا کہ ساہیوال وہ پہنچ چکے ہیں اور آئندہ قلعہ حمل کا اعلان کل کیا جائے گا۔ تو جو YDA ہے اور باقی جو مختلف تنظیمیں ہیں ڈاکٹرز کی، وہ بھی سارے معاملے کو لے کے ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ میاں والی میں جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی جانب سے فیصلہ آیا، انہوں نے تمام کے تمام جو کارکنان تھے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے باوجود رہائی عمل میں نہیں آ رہی تھی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق MN ہیں امجد خان نیازی، جو بیمار بھی رہے، کافی بیمار رہے، اور انہوں نے خود گرفتاری دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے تشدد کا بھی الزام لگایا تھا، پھر وہ شدید بیمار ہو گئے تھے، PTI چھوڑنے کا بھی اعلان، وہ دوران حراست ہی ایک ویڈیو آئی تھی۔ بہرحال تو سابق MN امجد علی نیازی رہا ہو کے آج گھر پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی خبر ہے کہ امجد علی نیازی آج گھر پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بھی رہا ہو چکے ہیں، لیکن سابق MN امجد علی نیازی رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی رہائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، چونکہ اب اگر رہا نہیں کرنا تھا تو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتے تو انہی ججز کے پاس جانا ہے نا ریمانڈ لینے کے لیے، جو ججز پہلے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسے آپ نے عمران ریاض خان کا معاملہ دیکھا، کل ایک مقدمے میں پیش کیا، اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، نئے مقدمے میں گرفتار کیا، اس میں ڈسچارج کر دیا، تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کے مقدمات کا۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے مقدمات، چونکہ عمران خان کے خلاف تمام کے تمام مقدمات میں یہی الزام ہے 109 کا اور اس میں ایما کا، 9 صفحات پر مشتمل یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے فیصلہ جاری کیا، اور ایک بڑی انقلابی نظم انگلش کی وہ اپنے فیصلے کے آخر میں تحریر کی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ ملزمان نے لانگ مارچ کے دوران پولیس پر حملہ کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ حملے میں کوئی بھی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 100 سے 150 افراد حملہ آور ہوں اور کوئی زخمی نہ ہو۔ تحریری فیصلے کے مطابق مقدمے میں PTI قیادت پر مظاہرین کو اکسانے اور معاونت کا الزام لگایا گیا ہے۔
مقدمے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی قیادت نے کس اقدام کے ذریعے اکسایا ہے۔ مقدمے میں پروسیکیوشن کی جانب سے گھڑی گئی کہانی شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو کہانی گھڑی گئی ہے یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور پی ٹی آئی قیادت پر مظاہرین کو اکسانے اور معاونت کا الزام لگایا گیا ہے۔ مقدمے میں یہ نہیں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی قیادت نے کس اقدام کے ذریعے اکسایا ہے، اور جو مقدمے میں پروسیکیوشن کی جانب سے گھڑی گئی کہانی وہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ حملے میں کوئی بھی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 100 سے 150 افراد حملہ آور ہوں اور کوئی بھی زخمی نہ ہو، یہ کیسا وقوع ہے؟ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ قانون واضح ہے کہ شہریوں سے کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں، قانون کے مطابق برتاؤ ہوگا۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 4، 16 اور 17 کا حوالہ دیا ہے۔ عدالت کے مطابق بظاہر اس کیس میں ٹرائل کے بعد ملزمان کو سزا کا امکان نظر نہیں آتا۔ فرد جرم عائد کر کے استغاثہ کے گواہان منگوا بھی لیے جاتے تب بھی مقدمہ بے بنیاد ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں حکم دیا گیا کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، مراد سعید، پرویز خٹک، اسد عمر، صداقت عباسی کی بریت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں اور علی امین گنڈا پور، علی نواز امان، راجہ خرم کو بھی بری کرا دیا جاتا ہے۔ کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہ ہوں تو اس مقدمے میں گرفتار ملزمان کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ جج صاحب کی جانب سے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ اس طرح کا فیصلہ لکھے اور پھر باقاعدہ ایک انقلابی نظم بھی لکھے، اس طرح کے جو من گھڑت وقوع بنا کے مقدمات درج کر کے نامزد کیا جاتا ہے اس کی بابت وہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو بری کر دیا اس مقدمے سے، اور انہوں نے جو اکسانے کا یا ان کی ایما پر کا الزام تھا کہ ان کی ایما پر یہ سارا کچھ وقوع ہوا ہے اس پورے نظریے کو ہی جھٹلا دیا ہے۔ اور سیکشن 109 کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ باقی جتنے مقدمات میں بھی یہ الزامات ہیں اس پہ بھی یہ فٹ ہوتا ہے، چونکہ اکسانے کے حوالے سے کوئی ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔